السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج صبح ایک بڑی ہی مجھے افسوسناک خبر ملی کہ عامر لیاقت حسین انتقال کر گئے ہیں، اور جیسے یہ خبر ملی تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، اور میرے ذہن میں کچھ چیزیں آئیں تو میں نے کہا کہ وہ خیالات میں آپ سے شیئر کروں۔ عامر لیاقت حسین کو آپ سب لوگ جانتے ہیں، مجھے ان کی تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہنا بالکل حق بجانب ہوگا کہ عروج اور زوال کی ایک بہت ہی کلاسک داستان تھی۔ مڈل کلاس سے شروع کیا، پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کے اندر چوٹی کے وہ پرفارمر تھے اور چوٹی کے وہ پرسنالٹی تھے۔ عالم آن لائن سے انہوں نے شروع کیا، مذہبی طبقے کے اندر بڑے مشہور ہوئے، پھر اس کے بعد انہوں نے انٹرٹینمنٹ کی طرف آ گئے، سیاست کی، پھر ایم این اے بنے، وزارت تک پہنچے۔ اتنا انفلوئنس، اتنے پیسہ، اتنا دولت کی ریل پیل، اس کے باوجود ان کی زندگی کا اختتام بہت ہی میزریبل حالت میں ہوا۔ انتہائی افسوسناک صورتحال تھی ان کے ساتھ۔ تیسری شادی کی تھی، وہ بھی ان سے بھی علیحدگی ہو گئی تھی، اور سب لوگوں کو پتہ ان کے بارے میں۔ اچھا، اب میں سوچ رہا تھا کہ آخر ان کی زندگی کی بارے میں اگر ایک لفظ یا ایک جملے میں ان کو بیان کیا جائے تو میرے خیال میں زندگی کا مقصد ان کا ختم ہو چکا تھا۔ میں نے ایک بڑی کتاب آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا، وکٹر فرینکل کی کتاب ہے دا مینس سرچ آف میننگ آف لائف۔ وکٹر فرینکل ایک جرمن یہودی ماہر نفسیات تھے۔ ہٹلر نے ان کو کنسنٹریشن کیمپ میں رکھا جب یہودیوں کے خلاف ہٹلر اور دوسری جنگ عظیم سے پہلے سارے یہودیوں کو انہوں نے کنسنٹریشن کیمپس میں رکھا تھا، اور کافی سارے لوگ اس کے اندر مار بھی دیے گئے تھے۔ ہولوکاسٹ کی پوری داستان آپ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ وکٹر فرینکل کنسنٹریشن کیمپ میں رہے اور انتہائی مشکل حالات میں رہے، اور ان کے ایک ساتھی، ان کے دوست، ان کے رفقا انتقال کرتے رہے، لیکن وہ زندہ رہے، اور آخر میں کئی تعداد میں لاشیں روزانہ گرتی تھیں کنسنٹریشن کیمپ میں، لیکن وکٹر فرینکل جو تھے ان کو ایک چیز نے زندہ رکھا، اور انہوں نے وہاں پہ کنسنٹریشن کیمپ میں بہت سے لوگوں سے بات کی جو اس کو سروائیو کر گئے، اور ان سروائیورز جتنے بھی تھے ان سے بات کرنے کے بعد انہوں نے کتاب لکھی، جس کا کتاب کا نام ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، دا مین سرچ آف میننگ آف لائف۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ مجھے اور باقی ان لوگوں کو جو لوگ بچ گئے، سروائیو کر گئے کنسنٹریشن کیمپ، ان کے اندر ایک چیز مشترک تھی، وہ تھی میننگ آف لائف، یا ان کا مقصد۔ کہہ رہا تھا کہ میں جب بھی اس میں کنسنٹریشن کیمپ کے اندر بڑی مشکل صورتحال ہوتی تھی، اس کے اندر کرتے یہ تھے کہ آپ کو بھوکا رکھتے تھے، نیند سونے نہیں دیتے تھے، اور انتہائی خطرناک مشقت کرواتے تھے، سڑکیں بناتے تھے، پل بناتے تھے، آپ بنواتے تھے۔ اس کے بعد سزائیں بھی اتنی خطرناک ہوتی تھیں کہ وہ وہاں پہ جتنے بھی کنسنٹریشن کیمپ میں لوگ ان کو الٹا لٹکاتے تھے، اور اس سے بھی زیادہ سنگین قسم کی سزائیں وہاں دی جاتی تھیں۔ لیکن وہاں پہ بھی اس کو سروائیو کرنے والوں نے، وہاں پہ جو سروائیول کی جو وجوہات تھیں، ان کے اندر لوگ، وکٹر فرینکل اپنا بتاتا ہے کہ جب بھی مجھے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ اب میری زندگی کی امید ختم ہو رہی ہے، تو میں اپنی فیملی کو یاد کرتا تھا کہ جب میں یہاں سے نکلوں گا تو میں اپنی فیملی سے ملوں گا، جب میں یہاں سے نکلوں گا تو میں اپنے بچوں سے ملوں گا یا اپنے دوستوں سے ملوں گا، اور مجھے اس نے کہا، اس کو کتاب بھی لکھنی تھی کہ میں جاؤں گا اور میں پھر ایک کتاب لکھوں گا، اور میں اپنی ساری جتنی بھی میں نے چیزیں سیکھی ہیں وہ میں شیئر کروں گا۔ تو یہ مقصد اس کے ذہن میں ہوتا تھا جو اس کو امید دلاتا تھا، جو اس کو زندگی کی طرف لے کر آتا تھا، مشکلات سے لڑنے کا حوصلہ پیدا کرتا تھا۔ تو مقصد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عامر لیاقت حسین کی مقصد، اگر کچھ لوگ صرف دولت کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں اور وہ حاصل کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے، پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہمارا مقصد بہت بڑا ہے جو اچیویبل نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے، زندگی کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مقصد بہت چھوٹا تھا اور آپ نے اس کو اچیو کر لیا، یہ المیہ ہے۔ عامر لیاقت حسین نے ہو سکتا ہے کہ دولت کو اپنا مقصد بنایا ہو، یا شہرت کو۔ دولت ان کو مل چکی تھی، شہرت ان کو مل چکی تھی، ساری زندگی کی آسائش ان کے پاس تھی، اب ان کے پاس زندگی میں کرنے کو بچا نہیں تھا۔ اب مقصد کے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کو زوال کی طرف لے گئے، انہوں نے وہ ساری چیزیں جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھیں اس کو ایک ایک کر کے وہ تباہ کرنا شروع ہو گئے۔ ان کے بعد میں ان کی فیملی لائف تباہ ہو گئی، ان کی سوشل لائف تباہ ہو گئی، وہ اپنی پرسنالٹی کو انہوں نے برباد کر دیا۔ اس کے بعد ان کے ذہن کے اندر جو بھی ان کی مینٹل جو ایک طرح سے حالت تھی وہ بھی دگرگوں تھی، وہ بھی ڈیٹیریٹ ہو رہی تھی دن بہ دن۔ تو اکثر کے اندر میں لوگوں کو پیغام ہمارا یہ جاتا تھا کہ زندگی میں ہر چیز کے بعد اس چیز سے سیکھنا بہت ضروری ہے، اور قرآن جس طرح آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ 100 دفعہ حکم دیتا ہے کہ آپ غور و فکر کرو، تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ زندگی کا مقصد رکھیں۔
مقصد اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچیو ہونے والا ہے تو مقصد کو بڑا کر دیں, مقصد کو ایوالو کرتے رہیں, ایک مقصد پہ اسٹک مت کریں. اگر آپ کے سامنے آپ کا مقصد ہوگا اور وہ بہت بڑا ہوگا تو وہ آپ کو جینے کی امنگ دیتا رہے گا, وہ آپ کو ڈائریکشن دیتا رہے گا. اور اگر آپ کا مقصد نہیں ہے تو آپ کی ڈائریکشن ختم ہو جائے گی, پھر آپ حالات کے رحم و کرم پہ رہ جاؤ گے, پھر آپ زندگی آپ گردش لیل و نہار کے کیا کہتے ہیں کہ کا شکار ہو جائیں گے آپ. اور الٹیمیٹلی وہی ہوگا جو بہت سارے صرف عامر لیاقت حسین نہیں, دنیا میں بڑی مثالیں ہیں کہ بڑے ہی کامیاب لوگ, دولت مند لوگ, انفلوئنشل مشہور لوگ زندگی کے آخری ایام کے اندر انتہائی میزریبل کنڈیشن کے اندر وہی دنیا سے گئے. کچھ لوگوں نے خودکشیاں کیں, کچھ لوگ مر گئے, لیکن وہ ایک افسوسناک صورتحال میں مرے. تو یہ میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کروں کہ زندگی کا مقصد آپ لوگ اپنا ڈھونڈیں, اور کیا کہتے ہیں کہ آپ ڈائریکشن ہم سے زندگی کی رکھیں. تھینک یو سو مچ.